اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، کاش آپ دیکھ لیں، کاش آپ دیکھ لیں، کاش تمہیں نظر آ جائے۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ رب کا قرآن ہے۔ کاش ہم کو قرآن پڑھے، ہر چیز نظر آئے گی۔ یہ آئینہ ہے جس کے سامنے انسان کھڑا ہو تو یہ بتاتا ہے تیرے اندر یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ اپنا لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ مومن بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جی عادات نہیں چھوٹتی ہیں، فلاں نہیں چھوٹتا ہے، یہ نہیں چھوٹتا، اور اوپر سے ایک وہ عجیب و غریب سا شعر لوگ سنا دیتے ہیں۔ وہ پنجابی کا وہ شعر ہے نا، کس کا ہے، وارث شاہ کا ہے کہ وارث شاہ نہیں عادتاں جاندیاں نے پہ کٹی ہے پوریاں پوریاں نہیں۔ یہ بات غلط ہے، اللہ کی قسم، رب کے قرآن کے خلاف ہے یہ بات۔ کیوں نہیں عادتیں جاتی ہیں؟ وہ شراب پینے والوں کو قرآن نے مومن نہیں بنا دیا تھا؟ وہ جو قاتل تھے، وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان کی عادات کو قرآن نے چھڑایا تھا یا نہیں چھڑایا تھا؟ قرآن کے قریب ہی نہیں آیا، عادتیں کیسے چھوٹیں گی؟ لائیں ان کو قرآن کے سامنے، بٹھائیں ان کو، رب کا قرآن سنائیں، انشاءاللہ بہت بڑے بڑے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ صحابی ایک آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے نبی میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک ایسی عادت ہے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے واقعہ، میں وہ عادت نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتائیے وہ کون سی عادت ہے؟ اللہ کے نبی مجھے بدکاری کرنے کی عادت ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، آپ نے فرمایا باقی چیزیں چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا جی چھوڑ دوں گا۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے؟ جی چھوڑ دوں گا۔ نمازی بن جاؤ گے؟ بن جاؤں گا۔ فلاں عادت چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دوں گا۔ سب عادتیں چھوڑ دو گے؟ جی چھوڑ دوں گا۔ بدکاری نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ اسلام قبول کروایا، باقی ساری عادتوں کا وعدہ لیا کہ یہ چھوڑو گے؟ جی چھوڑ دوں گا۔ اسلام قبول کر لیا، چلے گیا، بدکاری کرنے کو دل چاہا، دل میں خیال آیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ہاں کوئی ایسا ویسا کام تو نہیں کیا تو کیا بتاؤں گا؟ اگر کہا کہ کیا ہے تو اسلام کی حد لگ جائے گی، اگر کہا نہیں کیا تو جھوٹ بول دیا جائے گا، میں کس طرف جاؤں؟ ایسی عادت چھڑوائی میرے پیغمبر نے، دوبارہ سے نہیں کیا۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی فلاں عورت سے مجھے بڑی محبت ہے، میں اس سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ بھی واقعہ حدیث میں ملتا ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اتنے یقین کریں کہ وہ بے باک ہو جاتے تھے کہ سیدھا ہی آ کے کہتے تھے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور بدکاری کر کے چوکوں میں کھڑے ہو کے شعر پڑھا کرتے تھے، میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ یہ فرزدق کے شعر دیکھیے، یہ دوسروں تیسروں کے امراء القیس کے شعر دیکھیے جو اپنے چچاؤں کی بیٹیوں کے ساتھ بدکاریاں کر کے آ کے چوکوں میں شعر پڑھا کرتے تھے۔ اسلام نے ان کو سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ عادتیں چھڑوائی کہ نہیں چھڑائی؟ نبی علیہ السلام کو آگے کہنے لگا اللہ کے نبی فلاں عورت سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے پاس بٹھایا، صحابہ مارنے کو دوڑے، آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس بیٹھنے دو اسے۔ بٹھایا، آپ نے فرمایا اگر تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے کیا برداشت کرو گے؟ کہنے لگا جی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہوگی نا جو تیری جس کے ساتھ تو کرنا چاہتا ہے۔ ایسا حکیمانہ جواب دیا، عادتیں چھڑوائی میرے نبی نے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں مشہور ہے، جو آدمی غصے والا ہو جی عادتاں نہیں جاندیاں، جو آدمی گالیاں نکالتا ہو جی عادتاں نہیں جاندیاں، جو آدمی جناب نشے پشے کر رہا ہے جی عادتیں نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی ہے؟ جاتی ہے، اللہ کی قسم، رب کے قرآن کے سامنے بٹھاؤ اسے، جائیں گی عادتیں اس کی۔ لیکن ہم نے اسے قرآن کے ذریعے سمجھایا ہی نہیں ہے، ہم اسے ڈنڈے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسے گالیوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو الٹا لٹکا دو، اس کو سیدھا لٹکا دو، اس کو فلاں جگہ پہ ایسے کر دو، فلاں جگہ پہ ایسے کر دو۔ یہ طریقہ نہیں تھا، حکیمانہ انداز چاہیے تھا۔ قرآن نے سمجھایا ان کو، جو راستوں کے ڈاکو تھے وہ راستوں کے راہبر بن گئے، جو کبھی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہی بیٹیوں کو انگلیاں لگا کے مسجدوں میں لے کے آتے تھے، وہی رحمت سمجھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، وہ جو لوگ بھائیوں کے قاتل تھے وہ سکے بھائیوں کو نہیں، جو نبی علیہ السلام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھائی بنا دیے تھے، ان کو بھی کہتے تھے بھائی آؤ میرے ساتھ، یہ گھر میرا ہے، آدھا اس میں ہم دیوار کرتے ہیں، آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، یہ میری دو بیویاں ہیں، جس پہ تمہارا ہاتھ آئے گا وہ اس کو میں طلاق دیتا ہوں، تم عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ کیا یہ مناظر آپ نے احادیث میں نہیں پڑھے ہوئے ہیں؟ اسلام چھڑواتا ہے عادتیں۔ کاش ہم ان کو اسلام کے ذریعے سمجھاتے، قرآن کے ذریعے سمجھاتے۔ عادتیں چھوٹتی ہیں، آج بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن کہتا ہے یا لیتنا
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھ لیں جب ان کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، تو یہ وہاں پر افسوس کریں گے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیاتنا، کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے ایک مرتبہ، ہم نہ رب کی آیات کا انکار کریں گے اور مومن بن کے زندگی گزاریں گے، لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم مومنوں والی زندگی گزارنا شروع کریں اور اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔